اچھا حافظ صاحب، رمضان مبارک کا آخری حصہ چل رہا ہے اور اس میں ہمیں اعتکاف کا کہا گیا ہے. جی، اعتکاف کی اصل حقیقت کیا ہے اور اعتکاف کس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں؟ اعتکاف نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے بہت بڑی. بہت سارے اہل علم نے اس کو سنت مؤکدہ کہا ہے، یعنی ایسی سنت جس پہ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیشگی فرمائی. حدیثوں میں آتا ہے مدینہ منورہ میں آنے کے بعد کوئی 1 سال بھی رسول کریم علیہ السلام نے اس سنت کو ترک نہیں کیا. ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں آپ اعتکاف بیٹھا کرتے تھے. زندگی کے آخری سال میں آپ جب اعتکاف کے ارادے سے نکلا تو دیکھا بہت سارے خیمے لگے ہوئے ہیں، خواتین کے بھی تھے، آپ کی بیویوں کے بھی تھے. اب آپ نے اپنے معاملے کو مؤخر کر دیا کہ میری امت کے لیے مشقت نہ بن جائے، تو آپ نے آخری زندگی کے سال میں اعتکاف نہیں کیا اس حکمت کے تحت. اور حدیثوں میں آتا ہے یہ اعتکاف پھر آپ نے اسی سال عید کے بعد، جو شوال کا مہینہ اس کے بعد ہوتا ہے رمضان کے بعد، اس مہینے میں آپ نے 10 دنوں کا اعتکاف کیا. ایک روایت میں لفظ ہے کہ 20 دن کا اعتکاف کیا شوال کے مہینے میں. وہ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں یہ قضاء کا اعتکاف تھا جو آپ نے رمضان میں کسی وجہ سے، حکمت کی وجہ سے چھوڑا تھا. صحابیات بھی رسول پاک کے ساتھ بیٹھتی تھیں. حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے، فرماتی ہیں، صحیح حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں بھی آپ کی بیویاں آپ کے ساتھ اعتکاف بیٹھتی تھیں. یعنی آپ کے ساتھ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ہی خیمے میں، خیمہ الگ الگ ہوگا. اور آپ کی زندگی کے بعد بھی صحابیات اعتکاف بیٹھا کرتی تھیں. تو اعتکاف کوئی بھی جو بالغ ہے، مرد یا عورت، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو کچھ وقت خاص کر کے مسجد میں اپنے لیے خاص گوشہ کونا خاص کر کے وہاں پہ اس نظر اور نیت کے ساتھ بیٹھے گا کہ میں نے ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. اور اس کے لیے جو 20ویں کا جو سورہ طلوع ہونے سے پہلے یہ مسجد میں آ جائیں. 21ویں کی جو تراویح پڑھی جانی ہیں اس سے پہلے یہ مسجد میں آ جائیں بستر وغیرہ لے کے. اور بعض صورتوں میں اگر کسی وجہ سے آدمی کو ڈیلے بھی آئے، لیٹ آئے کسی وجہ سے، تو وہ فجر سے پہلے تک اس کو مسجد میں آ جانا چاہیے. تو آخری 10 دنوں میں اعتکاف بیٹھنا یہ سنت ہے نبی کریم علیہ السلام کی. اللہ کی قربت انسان کو میسر آتی ہے. باقی اعتکاف کے بارے میں جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں، میرے علم میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے کہ جس میں اعتکاف کی فضیلت بیان ہوئی ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا اعتکاف نہیں کرنا چاہیے، اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے، اس لیے کہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے بارے میں الگ سے حدیث آئی ہو کہ جس نے اعتکاف کیا اس کے لیے یہ فضیلت ہے، تو وہ زیادہ تر روایات صحیح درجے کی نہیں ہیں. تو اب اس میں بعض ہمارے نوجوان چونکہ کام کاج کے بھی معاملات ہوتے ہیں، آفس بھی جانا ہے، اکثر سوال جو پوچھا جاتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ 10 دنوں سے کم اگر ہم اعتکاف کریں، 1 رات کا اعتکاف کریں یا 3 رات کا، تو یہ کیسے ہے؟ تو بہت سارے اہل علم نے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ یہ سنت تو نہیں ہوگا. سنت سے مراد جو نبی کریم علیہ السلام کی پیروی میں، کام کی پیروی میں کیا جائے تو وہ تو پورا عشرہ ہے 10 دن. لیکن حضرت عمر فاروق کی ایک روایت ملتی ہے کہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے سوال پوچھا تھا کہ میں نے جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ میں مسجد حرام میں 3 دنوں کا یعنی 3 راتوں کا اعتکاف کروں گا. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو حکم دیا تھا کہ جو نظر مانی ہوئی تھی اس کو پورا کرو، اور وہ 3 دن اعتکاف میں بیٹھے. تو اسی حدیث کی روشنی میں، اسی قول کی روشنی میں امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اسکالر ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ پورے اقوال انہوں نے ذکر کیے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ نیت کر کے کہ میں نے 24 گھنٹے مسجد سے باہر نہیں جانا، تو باہر کیف اس کو بھی اللہ تعالیٰ ضرور اجر دیں گے. 3 دنوں کے لیے کوئی بیٹھ جائے تو نبی کریم علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے 10 دنوں سے کم کا، لیکن اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی کم دنوں میں بھی بیٹھنا چاہے تو وہ اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں. باقی یہ ہے کہ اعتکاف کے اندر پھر جو آداب ہیں، جو مسائل ہیں، اس کو مد نظر رکھنا چاہیے، جو کہ ہمارے ہاں بہت بدقسمتی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مساجد کے اندر بھی سیاست چل رہی ہوتی ہے، دنیا داری کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں، موبائل بھی چل رہا ہوتا ہے. تو سمجھ نہیں آتی کہ اگر یہ سارے کچھ ہی آپ نے کام کرنے ہیں تو پھر مسجد جا کے بیٹھنے کا آپ کو کیا مقصد ہے؟ یہ تو گھر میں بھی آپ کر رہے تھے. تو اس کے جو آداب اعتکاف ہیں ان کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کی قربت یقینی طور پہ انسان کو میسر آ جاتی. ٹھیک ہے. اچھا حافظ صاحب، ہمیں یہ بتائیے گا کہ اعتکاف صرف مسجد سے مخصوص ہے یا گھر میں بھی عورتیں یا خواتین کر سکتے ہیں اسے؟ اچھا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک واضح حکم دیا، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہو. اس نص کی روشنی میں کوئی اور جواز کی شکل دکھائی نہیں دیتی کہ کوئی بھی عورت یا مرد گھر میں بیٹھ جائے. جہاں تک عورتوں کی بات ہے تو صحابیات کے بارے میں صریح لفظوں میں، حدیثوں میں تذکرہ آ گیا کہ وہ مسجد میں بیٹھا کرتی تھی.
اور قرآن کی نص آ گئی، واسع آیت آ گئی، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ تو اسی لیے جو خواتین ہوں یا مرد ہوں، ان کو مسجد ہی میں اعتکاف بیٹھنا چاہیے۔ خواتین کے لیے اگر مسجد میں گنجائش ہے تو ہی بیٹھیں گی نا، اور اگر پراپر انتظام ہے، کوئی فتنے کا ڈر نہیں ہے، جو شرعی احکامات خواتین کے ساتھ خاص ہیں، اگر ان کا اہتمام ہو، پراپر سیٹنگ ہو، تو خواتین مسجد میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں، جیسے ہمارے لاہور میں بہت ساری مساجد میں اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ بعض فقہا نے کہا کہ گھر میں خواتین بیٹھیں، بہرحال قرآن و حدیث کی روح سے تو اس کے کوئی زیادہ ہمیں اقوال دکھائی نہیں دیتے، تو اسی لیے خواتین اگر بیٹھنا چاہیں تو یہ ایک نفلی عبادت ہے، کوئی فرض تو ہے نہیں، تو وہ مسجد میں اہتمام کریں، اور گھر میں اعتکاف بیٹھنا یہ سنت سے تو ثابت نہیں ہے۔